جنگل میں نہ ایک دفعہ آگ لگ گئی۔ اب ہوا یوں کہ جنگل میں جتنے جانور ہوتے ہیں، ہاتھی، شیر، چیتا، زرافہ جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے نکلے اور بیر سائڈ پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گئے۔ ایک بہت ہی اچھا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو نالج ملے گا، سمجھ آئے گی، کوئی بہت ساری چیزیں زندگی میں آپ ہینڈل اور مینیج کر پائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری آپ کو اس میں سے سمجھ آ جائے گی۔ جو نئے دوست سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے اور آپ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہو سکیں اور نالج حاصل کر سکیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں۔ جیسے جنگل میں آگ لگی، سارے جانور باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، اب دعائیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو تو بارش ہی آئے تو اللہ ہی بجھا سکتا اور کوئی نہیں بجھا سکتا، بارش آ جائے تو یہ آگ بجھ سکتی ہے ورنہ نہیں بجھ سکتی۔ تو یہ دعائیں ہو رہی تھی کہ زرافے کی نظر پڑی، اس نے کیا دیکھا کہ اس نے ایک چڑیا دیکھی۔ وہ چڑیا جاتی وہاں سے چونچ میں پانی لے کے آتی اور آگ کے اوپر قطرہ ڈال دیتی، ایک قطرہ ہی ہوتا تھا اس کی چونچ میں، وہ آگ کے اوپر آ کے پانی ڈال دیتی، پھر واپس گئی، دوبارہ پانی لے کے آئی، پھر ڈالا۔ زرافے نے یہ ماجرا 2 بار دیکھا، دیکھنے کے بعد سارے جانوروں کو بتایا کہ وہ دیکھو چڑیا، وہ چڑیا کیا کر رہی ہے، ایک چونچ میں پانی لا کے آگ کے اوپر ڈال رہی ہے۔ سارے جانور ہنسنے لگ گئے، مذاق اڑانے لگ گئے۔ چڑیا کو آواز دی، بلایا اور آ کے کہا یہ پاگلوں والا کام تو کیا کر رہی ہے، اس کو تو اب بارش بجھا سکتی، کوئی بھی بجھا نہیں سکتا، تم ایک چونچ میں قطرہ لا کے ڈال رہی ہو اور اس کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چڑیا نے آگے سے جواب دیا، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک چونچ میں 2 قطرے آ جاتے ہیں، میں اسے آگ نہیں بجھا سکتی ہوں، لیکن ہاں ہسٹری لکھی جائے گی اور اس میں یہ لکھا جائے گا کہ کوئی چڑیا تھی جس نے آگ بجھانے کی کوشش کی تھی، اور آپ لوگوں کی بھی ہسٹری لکھی جائے گی کہ جانور تھے جو آگ لگنے پہ، مصیبت آنے پہ بھی باہر کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے اور کوشش کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ کی بھی ہسٹری لکھی جائے گی اور میری بھی ہسٹری لکھی جائے گی۔ دیکھو آج ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، جدھر خبریں لگا لو، تجزیے لگا لو، ہنس رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ڈالر ختم ہو گئے، پورٹ پہ مال آیا ہوا ہے، سامان آیا ہوا ہے، چیزیں آئی ہوئی ہیں، ڈالر نہیں ہے، ان کو دیا نہیں، سامان خراب ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا واپس جا رہا ہے، یہ حکومت ناکام ہوگی، یہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ہنس ہنس کے خوش ہو کے بتائے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے بتایا جائے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے، اگر نواز شریف، شہباز شریف ناکام ہو جائیں گے تو تباہ کون ہوگا؟ ان کے پاس تو پیسہ ہے، سرمایہ ہے، جائیدادیں ہیں، بزنس ہیں، کاروبار ہیں، بہر ان کی بزنسز ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تباہ آپ اور میں، ہم عام لوگ ہوں گے۔ تو خدا کے لیے ہنسے نہ، مذاق نہ اڑائیں کہ نواز حکومت ناکام ہوگی، انہوں نے ڈالر ختم کر دیے۔ اور دیکھیں گھر میں ایک گھر کے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو اکیلا گھر کا سربراہ ٹھیک نہیں کر سکتا، اب سارے لوگ تباہ کرنے والے ہوں، اکیلا بندہ اس کو ٹھیک کرنا چاہے وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ گھر کے حالات تب ہی ٹھیک ہوتے ہیں جب سارے کے سارے لوگ مل کے کوشش کرتے ہیں ٹھیک کرنے کی۔ اب یہ ملک ہمارا ہے، اس کو بچانا ہم نے ہے، ہم سب نے کوشش کرنی ہے، اپنی جو ہمیں اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے نا اس کو نبھانا ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں، جو تاجر ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے بنایا گیا تاجر، جو ڈاکٹر ہے اللہ پاک نے بنایا ڈاکٹر، جو ٹیچر حضرات ہیں اللہ پاک نے دیے، ان کی ڈیوٹیاں اللہ پاک نے، اب کسان ہے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگا دی ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ کہا تھا کہ گواہ ہو جو کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری نبھا دی ہے؟ قیامت کے روز اگر نماز کا سوال ہوگا تو جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے دی ہیں اس چیز کا بھی سوال ہوگا کہ جو کام میں نے تجھے دیا، جو ذمہ داری میں نے تجھے دی، کیا تو نے اس کو اچھے طریقے سے نبھایا؟ کیا تو نے ایمانداری سے نبھایا؟ سر نواز شریف کیا، شہباز شریف کیا، زرداری کیا، عمران خان جو چاہتے ہیں عمران خان آ جائے، عمران خان بھی آ جائے تو حالات ٹھیک نہیں ہو پائیں گے اگر سارے لوگ مل کے کوشش نہیں کریں گے۔ تو اب تاجر کوشش کریں، ہر بندہ تو اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ سر ہم تب ہیں جب ملک ہے، ملک رہ گیا تو ہم رہیں گے، ملک نہیں رہ گیا تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ہر بندہ کوشش کر لگ رہا ہے اپنی میں۔ سر ذمہ دار جو ہیں ان کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائیں، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ گندم، زیادہ سے زیادہ چیزیں بنائیں، ہر چیز ہمارے ملک میں اویلیبل ہو، باہر سے ہمیں کچھ لینا نہ پڑے۔ تاجروں کو چاہیے تھوڑا پرافٹ رکھیں، اگر ٹیکس ان کے پاس پیسے آتے ہیں تو ٹیکس ادا کریں، ڈاکٹر اپنی ذمہ داری نبھائیں، ٹیچر اپنی ذمہ داری، اویئرنیس دیں بچوں کو، ان کو نوکری کی سوچ نہ دیں، ان کو بزنس کی سوچ دیں۔ دیکھیں جاب کرنے سے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کاروبار کرنے سے ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ چیزیں جب زیادہ بنتی ہیں، باہر سیل ہوتی ہیں، پیسے باہر سے آتے ہیں، ڈالر جب آتے ہیں
تب ملکی حالات بہتر ہوتے ہیں۔ تو اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے، ایماندارانہ طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کبھی یہ ملک کے اوپر آنچ نہیں آ پائے گی اگر ہم سارے کوشش مل کے کریں گے، لیکن اسی طرح مذاق اڑاتے رہیں گے۔ آج نواز شریف والے پی ٹی آئی والوں کو کوس رہے ہیں، پی ٹی آئی والے نواز شریف کو یہ ہنس رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کہ نواز حکومت خراب ہوگی، انہوں نے تباہ کر دیا۔ کل عمران خان آ جائے گا تو یہ آج یہ پریشان ہے نون والے، کل یہ خوش ہوں گے۔ اس طرح ہوگا کہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سر گھر نہ ہو گزارے ہو جاتے ہیں، لیکن ملک نہ رہے تو گزارے نہیں ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے گھر نہ بنائیں، پہلے کوشش کریں ملک کو بچانے کی۔ ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھانا شروع کر دے گا تو میرا ایمان ہے تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پوری قوم کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک شہباز شریف کے لیے اور ایک عمران خان کے لیے یہ مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ وہ اگر ایک انسان چاہے گا اس کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم سارے چاہیں گے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کر جائیں گے۔ امید ہے میری بات آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ ایمانداری سے اپنے ملک کو بچائیں سر، انشاءاللہ حالات چینج ہو جائیں گے، کبھی یہ حالات نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔